دے دی گئی تو مرے کون؟ تینوں مر گئے. چلو قصہ پاک ہوا, سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا, کوئی زندہ نہیں رہا, جو حی تھا جو زندہ تھا وہ بھی مر گیا. یہ ہے عقیدہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, بتاؤ کہ اللہ کی جنس سے ہیں کہ اللہ کی جنس سے نہیں ہے؟ بھائی آدمی کا بیٹا آدمی ہی ہوتا ہے نا, خدا کا بیٹا خدا ہی ہوگا نا, تو خدا کی جنس سے ہے کہ نہیں عیسیٰ؟ بولے ہاں ہیں, تو دو خدا ہو گئے نا. اور اللہ فرماتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, دو خدا ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ بتاؤ کہ باپ پہلے ہوتا ہے کہ بیٹا؟ بولے نہیں, باپ پہلے ہوتا ہے. بولو معبود جو ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے, اس کے لیے آگے اور پیچھے نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, اول جس کے پہلے کوئی نہیں, آخر جس کے بعد کوئی نہیں. اللہ اکبر, یہ ہے معبود کی شان. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کہاں تھے؟ پہلے ثابت کرو. اور ان کے بغیر خدائی چل رہی تھی کہ نہیں چل رہی تھی؟ چل رہی تھی. پھر عیسیٰ کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سوال کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, سن آف گاڈ, بولے ہاں, تو یہ اللہ کی جنس سے ہے؟ بولے ہاں ہیں, تو خدا ہو گئے. تو ایک تو اللہ تو تھا ہی خدا, اور یہ دوسرے خدا ہو گئے, تو دو خدا ہو گئے نا. دو خدا کے تم قائل ہو. قرآن کہتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. اچھا بولتے نہیں یہ اللہ کی جنس سے نہیں ہے, تو جنس سے نہیں. آدمی سے اگر گھوڑا پیدا ہو جائے, آدمی کے پیٹ سے اگر گھوڑا پیدا ہو جائے تو یہ آدمی کا نقص ہے کہ نہیں؟ یہ آدمی کا نقص ہے. یہ آدمی سے آدمی پیدا ہونا چاہیے, جانور کیسے پیدا ہو گیا؟ تو ہر طریقے سے اعتراض ان کے اوپر کیا جائے گا اور انگشت نمائی برابر ان کے اوپر ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے معبود ہونے کی نفی ایک چھوٹے سے جملے کے اندر کر دی ہے. کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو؟ مریم کو ان کی ماں کو خدا مانتے ہو؟ کانا یا کلانی الطعام, اب بتاؤ دونوں کھانا کھاتے تھے کہ نہیں؟ بولے کانا یا کلانی, دونوں کھانا کھاتے تھے. دونوں کھانا کھاتے تھے تو معبود کہاں ہوئے؟ اس لیے کہ جو معبود ہوتا ہے, جو خدا ہوتا ہے, اسے کھانے کی ضرورت نہیں رہتی. یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے, مریم بھی کھانا کھاتی تھی اور عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے, اور جو کھانا کھائیں وہ معبود نہیں ہو سکتے. تو کانا یا کلانی الطعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے بھی معبود ہونے کا رد فرما دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بھی معبود ہونے کا رد فرما دیا, اس لیے کہ جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا. اور ان کی ماں کے بارے میں ایک جملہ فرمایا, وہ امہ صدیقہ, ان کی ماں صدیقہ ہیں. صدیقہ کے دو مطلب ہوتے ہیں. صدیقہ کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ سچ کی تصدیق کرنے والی. صدیق کو کیوں صدیق کہا گیا ذرا بتاؤ تو؟ ایک تو ہوتا سچا اور ایک ہوتا سچ کی تصدیق کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے, آپ نے فرمایا کہ میں رات کے حصے میں بیت المقدس گیا, بیت المقدس سے پھر آسمان پر گیا, ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا. ابو جہل ہنسنے لگا, تمام کفار ہنسنے لگے کہ یہ کچھ نیا عجوبہ محمد پیش کر رہے ہیں. اب ان کا جو سب سے پیارا دوست ہے, گہرا دوست ہے, ذرا اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے, ابھی اس کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا. کھٹکھٹایا دروازہ, ابو جہل نے صبح ہی صبح آ کر کے. حضرت صدیق باہر نکلے, کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے جو صاحب ہیں ان کے بارے میں کچھ تم نے سنا کہ وہ ایک نئی بات لے کر کے آئے ہیں. کہا کہ کیا؟ کہا کہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں بیت المقدس گیا, 40 دن کا راستہ ہے یہاں سے, اور اس کے بعد آسمانوں پر گئے, ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے جنت دوزخ کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں. ہے نا کتنی عجیب بات, جھوٹ بول رہے ہیں نا, ان کا دماغ خراب ہو گیا نا. حضرت صدیق, ایمان دیکھیے, پہاڑوں جیسا ایمان ہے. اللہ اکبر. فرما رہے ہیں میرے رسول نے کہا ہے. کہا کہ ہاں کہا ہے. کہا کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے تو حرف بحرف صحیح ہے, 101% صحیح ہے. اللہ, یہ ہے صدیق کا ایمان. اسی وجہ سے کہا گیا کہ ابو بکر صدیق ہیں, یعنی سچ کی تصدیق کرنے والے. تو یہی لفظ حضرت مریم کے بارے میں استعمال ہوا, وہ امہ صدیقہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہیں. تو صدیقہ کا ایک مطلب پاک دامن, کسی مرد نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ تو ایک معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہوئے, انہوں نے
زنا کا ارتکاب نہیں کیا, زنا کو صدور ان سے نہیں ہوا, یہ پاک ہے, پاک دامن ہے, سچی ہے. دوسرا مطلب یہ ہے جب بولتی ہیں تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی, سچ بولتی ہیں. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ کی تصدیق کرنے والی ہے. سچ کی تصدیق کیا ہے کہ میرا بیٹا نبی ہے, تو سب سے پہلے ان کی ماں نے تصدیق کی ہے اس بات کی. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لائی ہے ان کی ماں, اور جو ایمان لائے کسی کے اوپر وہ خدا کہاں ہوتا ہے؟ ایمان لانے والا کہاں خدا ہوتا ہے؟ اب حضرت مریم اگر ایمان لاتی ہے تو خدا نہیں رہ گئی, تو ایمان لانے سے یہ خدا نہیں ہوئی. اور جن کے اوپر ایمان لایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, رسالت کے اوپر ایمان لائیں, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا پیغمبر ہونا ثابت ہوا, نہ کہ ان کا سن آف گاڈ ہونا یا خدا ہونا ثابت ہوا. ہارون رشید کے زمانے میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ ایک نصرانی طبیب تھا, عیسائی ڈاکٹر, حکیم. وہ آیا اور مشہور محدث, مشہور مورخ علامہ واقدی سے بحث کرنے کے لیے, مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور اس نے کہا کہ قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہیں, اور جب اللہ کا حصہ ہیں تو اس کے بیٹے ہوئے. کہا کہ کہاں؟ کہا کہ چھٹے پارے کے اندر ایک آیت ہے, القاہا الی مریم وروح منہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ. اللہ کی کلمہ ہے اور روح ہے منہ, اس کے. روح کے بعد کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ منہ. تو روح منہ کا ایک مطلب ہوتا ہے اس کی طرف سے بھیجی گئی روح, نہ کہ اس کی روح. اللہ کی روح نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح. روح اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, اللہ کی روح کا مطلب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح. تو علامہ واقدی نے ایک آیت پیش کی, کہا کہ اگر تم روح منہ کہہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ ہے, اس طرح وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے, اس طرح تو پوری کائنات اللہ کا حصہ ہو جاتی ہے. کہا کہاں؟ کہا اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, اور اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی طرف سے, اس کی طرف سے سب. تو اس کی طرف جمیعا من, اگر روح منہ کا مطلب اس کی روح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا حصہ, تو جمیعا من کائنات کی ہر شے اس کا حصہ ہو گئی, ہر شے معبود ہو گئی. تو نصرانی طبیب لاجواب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کے باب میں, اعمال صالحہ کے باب میں کہیں کوئی اعتراض اگر پیدا ہو تو اس اعتراض کا جواب دینے میں قرآن خود کفیل ہے, کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے ایک عالم کا قول یاد آ رہا ہے کہ جج کے سامنے بولتے ہیں کہ یہ جج صاحب یہ آدمی کیا بکواس کر رہا ہے, خدا کی قسم دنیا کے کسی بھی سوال کا جواب اگر میں قرآن سے نہ دے دوں تو قرآن اللہ کا کلام نہیں. کیا بات کر رہا ہے؟ دنیا کے کسی بھی سوال کا جواب اگر قرآن سے نہ دے دوں تو قرآن اللہ کا کلام نہیں. مدراس میں ٹی وی کے اوپر ایک عالم آتے ہیں, میرا خیال ہے کہ بھی زین العابدین, تو سوالات و جوابات کے سلسلے ہوتے ہیں. تو اس میں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا قرآن میں تمام سوالات کے جوابات ہیں؟ کہ ہاں, ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں میں قرآن حکیم سے. بولے ایک سوال ہے اس کا جواب قرآن سے دیجئے. بولے کیا؟ بولے بتائیے کہ آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کتنا ہے, قرآن سے بتائیے. بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے, کئے روپے کلو پیاز بک رہی ہے, قرآن سے ثابت کیجئے.